بٹ صاحب یہ بتائیے، جیسے بسرا صاحب تو بڑے ناخوش ہیں جی اس ترمیم سے، وہ تو پہلے دن سے ہی کہہ رہے ہیں کہ جعلی پارلیمنٹ ہے اور یہ فارم 47 کی حکومت ہے. آپ کے وزیر اعظم کے بارے میں بھی کچھ اچھے الفاظ انہوں نے استعمال نہیں کیے. تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جمہوریت کی فتح ہے، 2/3 میجورٹی کے ساتھ آپ نے اس ترمیم کو سینٹ سے منظور بھی کروا لیا ہے، لیکن اپوزیشن جو ہے وہ خوش نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اس کا بائیکاٹ بھی کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ شوکت بسرا صاحب جو ہے نا، ان سے پہلے پوچھیں یہ پہلے کس جماعت میں تھے؟ میں پیپلز پارٹی میں تھا. خود اب وہ کہہ رہے ہیں نا کہ چلے گئے پیپلز پارٹی میں تھا. کس جماعت میں تھے؟ ابھی ذرا میری بات سنیں. میں نے بڑی دیر سے آپ کا جھوٹ سنا ہے. سنیں. بات یہ ہے کہ 27ویں ترمیم کے متعلق انہوں نے کوئی بات نہیں کی. آپ نے جو پوچھا انہوں نے کہا جی جعلی ہے، فلاں ہے. بات یہ ہے کہ جو 27ویں ترمیم آئی اس میں جو چیزیں تھیں وہ ہم نے ڈیبیٹ کی. 2 دن اپوزیشن کے پی ٹی آئی کے لوگ وہاں اس پہ تقریر کرتے رہے، بحث کرتے رہے، اعتراض اٹھاتے رہے، لیکن ہم نے ان کو 2 دن پورا دیکھیں. یہی ہوتا ہے نا، یہ کہتے تھے ترمیم ادھر سے آئے گی، ان کو پتہ نہیں کیا ہوگا اور یہ خالی پیش کر دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا ہے. یہ پی ٹی آئی نے نا وہاں بیٹھے نہیں، وہاں کوئی بات نہیں کی، خلاف ایک ووٹ بھی نہیں دیا، اور یہ ادھر سے مل کے آتے ہیں. ان کا یہ آپ یاد رکھیں، وہ اپڑوں نے نا اس نے کہا جی میری غیرت جاگی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو جماعت ہے یہ اپنی فورسز پہ حملے بھی کرتے ہیں، ان کے خلاف تقریریں بھی کرتے ہیں، ان کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، ان کے جا کے وہ کہتے ہیں شہداء کی جو وہ بنائی جاتے ہیں نا، ایک دیکھیں جس میں ان پہ جا کے یہ حملے کرتے ہیں، جی اے کیو پہ حملے کرتے ہیں. اور ہندوستان سے لوگ جو ادھر آتے ہیں جو اپنی فورسز پہ حملہ کرتے ہیں، یہ ان کی حمایت کرتے ہیں. یہ پاکستان دشمن بن گئے ہیں. اب لوگ ان کو سمجھ گئے ہیں. ان کی ایک ہی آواز ہے، شور کرو، جھوٹ بولو اور بھاگ جاؤ. آپ مجھے بتائیں 2 سال سے چاہے قومی اسمبلی ہے چاہے سینٹ ہے، کسی جگہ بھی آپ نے کوئی لیجسلیشن ہوئی ہے، کوئی بات ہوئی ہے، انہوں نے کھڑے ہو کے کوئی بات کی ہے؟ انہوں نے کاپیاں پھاڑی ہیں، نعرے لگائے ہیں اور باہر چلے گئے. بات یہ ہے کہ ابھی تو 26ویں آئینی ترمیم پر ہی پیچا پڑا ہوا ہے، آپ 27ویں لے آئے. یہ کیسے ہضم ہوگا اپوزیشن؟ ابھی 28ویں بھی آ رہی ہے، 29ویں بھی آ رہی ہے. جو پارلیمنٹ کا رائٹ ہے اس کو کوئی نہیں لے سکتا. 27ویں ترمیم میں کیا ہوا ہے؟ ایک آئینی عدالت بنی ہے نا، آئینی عدالت بنی ہے، وہ جج ہوں گے جو سپریم کورٹ کے بھی ہیں، جو ہائی کورٹ کے جو موجودہ ججز ہیں ان میں سے بنیں گے. اب وقت ہے کہ اتنے کیسز ہوتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کیا ہم وہ چیز چھوڑ دیں کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس حاکم نثار اٹھتا ہے اور سٹنگ پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیتا ہے؟ وہ ایک چودھری افتخار تھا چیف جسٹس، اس نے پرائم منسٹر جو تھے اپنا یوسف رضا گیلانی ان کو گھر بھیج دیا، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں. انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو جس سپریم کورٹ کے بینچ نے سزا سنائی تھی اس کے 20 سال یا 18 سال بعد انہوں نے کہا ہم سے غلطی ہوگی. تو کیا ہم ان کو اس چیزوں کے لیے چھوڑ دیں؟ قانون جو ہے دیکھیں نا، اب جو آئینی عدالت ہوگی وہ یہی فیصلے کرے گی. اگر کوئی کسی چیز کا کوئی بندہ کسی کے خلاف قومی اسمبلی کا ممبر ہے یا سینٹ کا اس کے خلاف جاتا ہے تو وہ آئینی عدالت ہوگی، وہاں جائے گا. یہ 100 موٹو لے لیتے تھے، اب 100 موٹو لینے کے لیے بھی ان کو جو ہے نا پہلے جو عدالت جو ہے نا وہ چیف جسٹس صاحب تھے، وہ پھر رابطہ کر کے وہ ایک چیز قانونی بنائی گئی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی کام نہ کریں. پچھلے سارے حالات آپ کے سامنے ہیں. اور مجھے بتائیں یہ 27ویں ترمیم آئی ہے نا، کون سی چیز غلط ہے جس کے خلاف یہ جائیں جا کے بات کریں؟ بات یہ ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کرنا. یہ پاکستان کے دشمن ہیں. میں آج کو بتا دوں، یہ فورسز پہ حملے کرتے ہیں، یہ جو پاکستان پہ حملہ کرتا ہے ان کے حق میں بات کرتے ہیں. یہ ہندوستان اگر پاکستان پہ حملہ کرے گی، آپ کہہ رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم بھی آئے گی اور 29ویں ترمیم بھی آئے گی، اب 26ویں آ گئی، 27ویں آ گئی، ابھی بھی کوئی چیز رہ گئی ہے جو کہ جس کے لیے آپ نے 28ویں لے کر آنی ہے؟ دیکھیں اس میں یہ کوئی جو بلدیاتی تھے، بلدیات کے بارے میں تھا، جو سندھ کی کچھ تفاضات ہیں ایم کہنے والے، پھر ایجوکیشن کے متعلق آئے گی چیزیں. تو یہ ساری چیزیں اگر ترمیم لائی جاتی ہے تو وہ ملک کی بہتری، عوام کی بہتری، اگر اس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ آئی ہے. یہ آئین جو ہے نا، یہ جو پارلیمنٹ ہے اس کا یہ رائٹ ہے. ہاں اگر اس میں کوئی غلط چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں، اپوزیشن سمجھے کہ اس میں کوئی امینڈمنٹ کرے تو وہ آ کے بیٹھے. آپ دیکھیں جتنی حکومت میں سیاسی جماعتیں تھیں
وہ سب بیٹھی, کسی چیز پہ اتفاق ہوا, کسی پہ نہیں ہوا. ANP پھر ہمارے ساتھ آ گئی, پہلے ان کے جو تحفظات تھے وہ ان سے بیٹھ کے بات کی گئی. کوئی چیزیں آج اس 87ویں ترمیم میں آ جائیں گی, کوئی 28ویں آئے گی, جو اس میں آ جائیں گی, تو یہ چیز چلتی ہے. لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ لوگ کاپیاں پھاڑتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی عمران کو باہر لاؤ تو وہ بات کرے گا. بھائی وہ قیدی ہے آپ کا, ابھی جو چیئرمین ہے وہ بیرسٹر گور ہے, جو نظر نہیں آتا, وہ تو اندر جیل میں قیدی ہے, اس کو تو 14 سال کی سزا ہو چکی ہے. تو وہ بھی آپ نے اگر جانے تو جاؤ عدالتوں میں جا کے اس کے خلاف اگر تو آپ سمجھتے ہو بے گناہی ثابت کرو اور عدالت اس کو چھوڑتی ہے تو چھوڑ دے. بٹ صاحب آپ نے بھی کوشش نہیں کی کہ پاکستان تحریک انصاف کو آن بورڈ لیا جائے. اس دفعہ مولانا بھی آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. تو پہلے تو 26ویں ترمیم میں تو مولانا صاحب جو تھے وہ انہوں نے بڑی حمایت کی تھی آپ کی, بلکہ اس کو پاس کرانے میں ان کا رول تھا. اب ان کی چونکہ ضرورت نہیں تھی, آپ کے پاس نمبرز پورے تھے, بلکہ مولانا کا بھی ایک جو ہے ووٹ جو ہے وہ آپ کو پڑ گیا. مولانا نے بلکہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان بھی کیا ہے, اور میرا خیال ہے ان کو پارٹی سے شاید نکالنے کی تیاری بھی ہے. تو اگر آپ ان سب کو شامل کر لیتے, مذاکرات کر لیتے, جس طرح سے پیپلز پارٹی کے جو تحفظات تھے آپ نے دور کیے ہیں, تو یہ بھی تو پارلیمنٹیرینز ہی ہیں نا, یہ بھی تو ایک سیاسی جماعت ہی ہے نا, ان کے بھی کچھ اگر ترامیم آپ لے لیتے یا تحفظات دور کر دیتے تو کیا ہی اچھا ہوتا. دیکھیں آپ نے بات کی کہ 87ویں ترمیم جب بھی آئی پہلے سینٹ میں لائی گئی, اس کے لیے باقاعدہ 2 دن پورے ڈیبیٹ ہوتی رہی. اپوزیشن نے اس میں حصہ لیا, اس میں کچھ ایسی تجاویز بھی ان کی تھی کہ بات کریں گے, تو بالکل کہا جی کہ آپ بات کریں. اب بات یہ نمبرز کی بات کرتے ہیں, نمبر ہمارے پاس تو پورے تھے. جو ہماری اتحادی جماعتیں ہیں وہ ہمارے ساتھ تھیں. ایک سینیٹر ہے ہمارے, وہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, وہ کافی بیمار ہے. اس کی وجہ سے ہمیں پھر بھی ہمارے پاس 67 لوگ موجود تھے. لیکن اگر ایک PTI کا بندہ کہتا ہے, اس نے تقریر بھی کی ہے, دیکھیں نا, اس نے کہا کہ میرا ضمیر جو ہے مجھے مطمئن کر گیا کہ جیسے جو فیلڈ مارشل کے لیے جو ایک ترمیم کی جا رہی تھی جس میں انہوں نے ہندوستان کو بڑی ایک کہتے ہیں نا کہ دنیا نے دیکھا کہ جو شکست فاش دی, پاکستانی عوام کی یہ خواہش تھی, عوام خوش تھے اور دنیا میں ایک نام ہوا. تو کیا ہم ان کو اگر کوئی اس طرح کا فیلڈ مارشل کا خطاب دیتے ہیں تو اس میں کیا بات ہے؟ اور اگر ان میں کوئی اعتراض ان کو ہے تو وہ آ کے بیٹھتے, وہ اپنی بات کرتے. جب ہم نے یہ ووٹنگ کی بات آئی تو وہ باہر چلے گئے, وہ خلاف ووٹ ڈال دیتے, کوئی بات کرتے, وہ یہ کرتے نہیں, وہ باہر چلے گئے. میں نے کئی دفعہ پروگرام میں کہا ہے کہ وہ جب بھی آئیں گے, وقت آتا ہے کوئی ترمیم آتی ہے, یہ اپوزیشن کا جو حق ہوتا ہے وہ استعمال نہیں کرتے, نہ وہاں تقریر کرتے ہیں, نہ بات کرتے ہیں. اگر دیکھیں نمبر جب پورے ہوں گے تو وہ چیز جو ہے وہ پاس ہو جائے گی. ان کے پاس نمبر اگر کم تھے یا نہیں تھے تو جتنے تھے وہ بتا دیتے, اب اس کے خلاف ووٹ کوئی دیتے. آپ نے دیکھا کہ ایک ووٹ بھی خلاف نہیں آیا. تو اب بات ہے یہ 87ویں ترمیم میں کس چیز پہ جائیں گے, جا کے کریں بات, لیکن ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. انہوں نے شور ڈالنا ہوتا ہے, ان کی آواز جو ہے نا وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے, وہ یاد ہے نا یہ کہتے تھے ہم نے 1 کروڑ نوکریاں دینی ہے, 50 لاکھ گھر بنانے ہیں, 3 مہینے میں ہم نے پاکستان کا نقشہ بدل دینا ہے, باہر جو پیسہ پڑا ہوگا اٹھا کے لائیں گے. کدھر گئے وہ لوگ, لیکن کدھر گئے ان کے جھوٹ. اب عوام ان کی باتوں میں نہیں آئے گی, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, نہ ان کے لیے کوئی باہر نکلے گا. یہ ابھی جب میں کہتا ہوں کہ میں نے کہا نا 28ویں ترمیم آئے گی, دیکھیں ایک پارلیمنٹ کا حق ہے, اگر اس کے پاس تو ہوتا ہے اکثریت ہے, وہ ایک عوام کی بہتری کے لیے, اپنے قانون کی بہتری کے لیے کسی چیز میں کوئی لیجسلیشن ہوتی ہے تو وہ سامنے رکھی جاتی ہے, اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. یہ لوگ کہیں بیٹھتے ہی نہیں. ان کا ایک مقدمہ ہوتا ہے کہ جی وہ عمران خان کو جیل سے باہر لاؤ, وہ بات کرے گا. بھائی وہ کیسے بات کرے گا, وہ تو ایک قیدی ہے, اس کو سزا ہوئی ہے. تو یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ ایسے ہی کرنا ہے, یہی ان کا حال ہے. اب PTI آپس میں بکھری ہوئی ہے, جو اس کی حالت ہے. دیکھیں ان کے اپنے بندے ووٹ دے رہے ہیں کہ یہ ایک حقی بات ہے, ہمارا ضمیر مطمئن ہے تو میں نے ووٹ دیا ہے. ان کے پاس آپ پوچھیں 26ویں ترمیم یا 27ویں آئی ہے ابھی, اس میں کون سی ایسی چیز خلاف ہے جس کے لیے آپ عدالت میں جائیں گے, کچھ بات کریں, کچھ لوگوں کو بتاتے. ان کا ایک ہی کام ہے, وہ پیپر پھاڑے اور بھاگ گئے. ٹھیک ہے.